آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس کا تعلق سیدھا ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے شعور سے ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے تو ہیں، پر اس پر بات کم ہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہر ہاتھ میں ایک اسکرین ہے۔ ہماری انگلیاں بس ایک مشینی انداز میں مختصر ویڈیوز کو اسکرول کر رہی ہیں۔ اور ہماری جو توجہ کا دورانیہ ہے نا، وہ سمٹ کر بس چند سیکنڈز تک رہ گیا ہے۔ بالکل چند سیکنڈز۔ فوری تفریح کے اس نہ رکنے والے شور میں کتاب کے صفحات پلٹنے کا جو ایک صبر آزما، پرسکون اور گہرا تجربہ تھا، وہ کہیں بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ اور آج ہم اسی کھوئے ہوئے خزانے کی تلاش پر نکلے ہیں۔ جی، ہماری آج کی گفتگو کا محور محمد فاروق راشد صاحب کا وہ فکری کام ہے جو مختلف جگہوں پر شائع ہوا ہے، جیسے کہ روزنامہ لاہور، نئی خبر، رسالہ انمول موتی، اور ان کے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں پریکٹیکل وزڈم 360 اور واٹس ایپ چینل وزڈم از اور کنگڈم۔ صحیح، ان تمام تحریروں میں اس مسئلے کا بڑی باریکی بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ اسکولوں میں مطالعے کی عادت کیسے ڈالی جائے، میرا خیال ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے۔ مطلب آخر کتابیں نہ پڑھنے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کا سیاق کو سباق سمجھنا لازمی ہے۔ ہم جب بھی ادب کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں فوراً کسی پرانی الماری میں رکھی گرد آلودہ کتابوں کا خاکہ ابھرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ادب صرف کاغذ پر چھپے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ کسی بھی قوم کی روح ہوتی ہے، اس کے اجتماعی شعور اور تہذیبی شناخت کا دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف پڑھنے کی عادت کا زوال نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ اس سے کہیں بڑا سانحہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں ادبی ذوق دم توڑ رہا ہے، تو اس کا اصل اور میں کہوں گا خوفناک مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے انسانوں کی گہرائی میں جا کر سوچنے، دوسروں کا درد محسوس کرنے اور اپنے پیچیدہ جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے کہ ہم نے محسوس کرنے کی صلاحیت کو کس طرح پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہم اس زوال کی وجوہات کو سمجھیں۔ بالکل، خاص طور پر اسکول کی سطح پر، کیونکہ وہیں سے ایک انسانی ذہن کی آبیاری شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس رجحان کو واپس عروج کی طرف کیسے موڑا جائے۔ یہ محض زباندانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی ذہنی اور جذباتی بقا کا مسئلہ ہے۔ وقاء کا مسئلہ۔ جب میں ان مضامین کے ابتدائی حصوں کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک بڑی تلخ حقیقت سامنے آئی کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں ادب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سلوک جو شاید کسی اور مضمون کے ساتھ نہیں ہوا۔ جی ہاں، مطلب ہم نے ایک انتہائی خوبصورت احساس کو محض نمبر حاصل کرنے، امتحانات کی دوڑ میں شامل ہونے اور مشکل سوالوں کے جواب رٹنے کی ایک بے روح مشین میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور آج کے طالب علم کے لیے کوئی غزل یا نظم پڑھنا ایک بھاری بھرکم بوجھ بن چکا ہے۔ بالکل، اس کا سارا دھیان بس اس بات پر ہوتا ہے کہ امتحان میں کون سا شعر آئے گا، اس کے مشکل الفاظ کے کیا معنی لکھنے ہوں گے، اور تشریح میں کتنے صفحات کالے کرنے پڑیں گے۔ اور یہیں سے وہ بگاڑ شروع ہوتا ہے جس نے ادب سے اس کی جان ہی نکال لی ہے۔ دیکھیں، ادب کو پڑھانے کا انداز ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کلاس میں ریاضی کا کوئی پیچیدہ فارمولا حل کروا رہے ہوں۔ تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ ادب کو ایک زندہ تجربہ ہونا چاہیے۔ ان مضامین میں اس حوالے سے بڑی شاندار اور عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر ہم مرزا غالب کی مثال لیں تو ذرا سوچئے کہ عموماً ہمارے کلاس رومز کا منظر کیا ہوتا ہے۔ بس یہی کہ استاد بلیک بورڈ پر ایک شعر لکھتا ہے، دو چار مشکل الفاظ کے معنی رٹوا دیے جاتے ہیں، اور ایک روایتی سی تشریح کاپیوں پر اتار لی جاتی ہے۔ اس سارے عمل میں طالب علم کی روح تو کہیں شامل ہی نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اگر اسی کلاس میں استاد غالب کے اشعار کو ان کی ذاتی زندگی کی کشمکش، دلی کے اس وقت کے حالات، ان کی معاشی پریشانیوں اور فکری جد و جہد کی ایک دلچسپ کہانی کے طور پر پیش کرے، وہ بتائے کہ جب غالب نے یہ شعر کہا تو وہ کن حالات سے گزر رہے تھے، تو اچانک وہ شعر طالب علم کے ذہن میں ایک چلتی پھرتی تصویر بنا دے گا۔ بالکل، وہ محض نصاب کا حصہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک زندہ انسان کی دھڑکتی ہوئی آواز بن جائے گا۔ طالب علم اس درد،
اس طنز یا اس خوشی کو خود محسوس کر سکے گا جو غالب نے محسوس کی تھی۔ یہ باتیں سننے میں تو بہت مثالی اور رومانوی سی لگتی ہیں کہ استاد کلاس میں غالب کی زندگی کی کہانیاں سنائے، لیکن ذرا حقیقت پسندی سے سوچیں۔ ہمارے ہاں ایک عام کلاس روم میں جہاں 40-50 بچے بیٹھے ہوں اور استاد پر سلیبس ختم کروانے کا پریشر ہو، جی، سلیبس کا دباؤ، امتحانات کی تیاری، پھر کاپیاں چیک کرنا، وہ یہ زندہ تجربہ کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ کیا یہ موجودہ تعلیمی ڈھانچے میں عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے اور اکثر اساتذہ کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، اور اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ استاد کو روزانہ کوئی الگ سے 2 گھنٹے کی تھیٹر کلاس لینی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بات صرف انداز بیان اور نیت کی تبدیلی کی ہے۔ جب استاد تشریح کروا رہا ہے تو اسے محض 2 منٹ لگیں گے اس شعر کا پس منظر بتانے میں۔ یہ 2 منٹ کا سیاق و سباق اس پورے 45 منٹ کے پیریڈ کی فضا بدل سکتا ہے۔ یعنی چھوٹی سی تبدیلی بڑا اثر لا سکتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال کی مثال بھی بہت اہم ہے۔ ہم نے اقبال کے کلام کو عموماً عقیدت کے ایک ایسے خول میں بند کر دیا ہے کہ وہ عام طالب علم کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ ہاں، ہم بس انہیں شاعر مشرق کہہ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جبکہ اقبال کا پیغام حرکت، عمل اور زندگی کا پیغام ہے۔ ان کا تصور خودی، ان کا حوصلے اور بلند مقاصد کا درس، یہ سب ایک نوجوان کے لیے ہے۔ اور آج کا نوجوان جو اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہے، کیریئر اور زندگی کے دباؤ میں ہے، اگر اسے اقبال کی شاعری اس کے اپنے مسائل کے حل کے طور پر پڑھائی جائے نا، تو وہ اس سے دلی طور پر جڑے گا۔ وہ صرف امتحان کے خوف سے نہیں پڑھے گا، بلکہ اپنی زندگی میں ایک سمت تلاش کرنے کے لیے اس کلام کو اپنے اندر اتارے گا۔ یعنی ادب کو امتحان کے خوف سے نکال کر زندگی کی حرارت سے جوڑنا ہی وہ پہلا قدم ہے جس کی ہمیں فوری ضرورت ہے۔ بالکل، یہی مضامین کا پہلا کلیدی نقطہ ہے۔ اچھا، یعنی مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں بلکہ نقطہ نظر کا ہے۔ اب اگر ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو مطالعے کے فروغ کے لیے صرف کلاس روم کی تدریس کافی نہیں لگتی۔ بچے صرف لیکچر سن کر نہیں سیکھتے، وہ عملاً کچھ کر کے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں۔ جی، اور ان ذرائع میں باقاعدہ کچھ عملی سرگرمیوں پر زور دیا گیا ہے، جیسے کہ ادبی نشستوں کا انعقاد، بیت بازی کے مقابلے، کہانی سنانے کا دن اور شعر خوانی۔ یہ سب سرگرمیاں اسکولوں کے روایتی ماحول سے کافی مختلف ہیں۔ بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان سرگرمیوں سے کوئی ٹھوس فرق پڑتا ہے یا یہ صرف وقت گزاری کا ایک اچھا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ محض وقت گزاری نہیں ہے۔ ان سرگرمیوں کا جو نفسیاتی اور جذباتی اثر ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی روایتی کلاس روم لیکچر سے کئی گنا زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ذرا اس بات کی نفسیات کو سمجھیں۔ بتائیے۔ جب ایک طالب علم کلاس کی بینچ پر چپ چاپ بیٹھا محض استاد کو سن رہا ہوتا ہے، تو وہ معلومات وصول کرنے کی ایک حد تک غیر متحرک یا خاموش تماشائی کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ بس سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اسی طالب علم کا نام پکارا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سٹیج پر آتا ہے، مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سینکڑوں بچوں کے سامنے کوئی شعر پوری روانی سے پڑھتا ہے یا اپنی لکھی ہوئی کوئی کہانی پورے تاثرات کے ساتھ سناتا ہے، تو اس کے اندر ایک زبردست کیمیائی اور نفسیاتی تبدیلی آتی ہوگی۔ 100%۔ اس کے اندر کی جھجک ٹوٹتی ہے، اس کی چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیت بیدار ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنے اوپر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آواز کی، اس کے جذبات اور اس کے تخیل کی اس دنیا میں کوئی اہمیت ہے۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے ادب کتاب کے بے جان اوراق سے نکل کر ایک چلتا پھرتا، بولتا اور مسکراتا ہوا جیتا جاگتا وجود بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ طالب علم کو محسوس ہوتا ہے کہ ادب کوئی پرانی چیز نہیں، بلکہ اس کے اپنے اظہار کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے کا وہ احساس واقعی انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم اسکول میں اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جگہ جو ذہن میں آتی ہے وہ لائبریری ہے۔ لائبریری، ہماری روایتی لائبریریاں؟ جی، بدقسمتی سے ہمارے ہاں لائبریری کا جو عام تصور پایا جاتا ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ اسے ایک ایسا کمرہ سمجھا جاتا ہے جہاں الماریوں میں پرانی کتابیں دھول پھانک رہی ہوتی ہیں، اور دیواروں پر خاموشی اختیار کریں کہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہاں جانا کسی سزا سے کم نہیں لگتا۔ اسے بس کتابوں کا ایک گودام بنا دیا گیا ہے۔ لیکن جن مضامین کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں لائبریری کے اس فرسودہ تصور کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے۔
اور یہ مسترد کیا جانا بہت ضروری بھی تھا۔ دیکھیں، ایک اسکول کی لائبریری کو کسی پرانے گودام کے بجائے ایک انتہائی متحرک اور فعال فکری تربیت کا مرکز ہونا چاہیے۔ فکری تربیت کا مرکز، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، ایک ایسی جگہ جس کا ماحول اتنا پرکشش ہو کہ بچے مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ وہاں کی کرسیاں آرام دہ ہوں، رنگ روشن ہوں، اور کتابوں کا انتخاب بچوں کی ذہنی سطح اور دلچسپی کے عین مطابق ہو۔ یعنی وہاں آسان زبان میں لکھی گئی کہانیاں، سائنس فکشن، دلچسپ سفر نامے اور بچوں کے شعری مجموعے موجود ہونے چاہیے۔ بالکل، لائبریری کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جو بچے کو خود دعوت دے کہ آؤ اور مجھے پڑھو۔ اور یہاں ان مضامین میں ایک بہت ہی زبردست اور چشم کشا اصول بیان کیا گیا ہے جس پر تعلیمی ماہرین کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا اصول ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہفتے کے ٹائم ٹیبل میں کم از کم ایک پیریڈ مطالعہ آزاد کا لازمی ہونا چاہیے۔ مطالعہ آزاد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیریڈ میں کوئی نصابی کتاب نہیں پڑھائی جائے گی؟ بالکل کوئی نصابی کتاب نہیں۔ لیکن اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے تو کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب صرف 10 یا 15 منٹ کے اس آزاد مطالعے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ہم تو بچوں کو گھنٹوں پڑھاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں سیکھتے، تو یہ مختصر سا وقت کیا معجزہ کر دے گا؟ یہی تو وہ بات ہے جسے سن کر انسان کے ذہن میں ایک دم بتی جل جاتی ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب طالب علم پر سلیبس ختم کرنے کا، امتحان میں پاس ہونے کا یا ٹیسٹ کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا نا، تو اس کا ذہن الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ جی، اس کا ذہن معلومات کو بالکل مختلف انداز میں جذب کرتا ہے۔ اس مطالعہ آزاد کے پیریڈ میں بچہ اپنی مرضی کی کوئی بھی کہانی کی کتاب، کھیلوں کا رسالہ یا حتیٰ کہ کوئی کامک بک اٹھاتا ہے اور صرف اپنی تفریح اور شوق کے لیے پڑھتا ہے۔ اچھا۔ ان مضامین میں موجود تحقیق بڑی حیران کن ہے کہ جو بچے روزانہ بغیر کسی دباؤ کے صرف اپنی مرضی سے کم از کم 10 منٹ بھی مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زباندانی، ذخیرہ الفاظ اور تخلیقی صلاحیتوں میں ان بچوں کی نسبت نمایاں بہتری آتی ہے جو صرف امتحانات کے دباؤ میں گھنٹوں پڑھتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی یہ 10 منٹ کا دباؤ سے آزاد وقت دراصل بچے کے اندر مطالعے کی ایک اندرونی تحریک جگاتا ہے۔ بالکل، جسے ہم انٹرنزک موٹیویشن کہتے ہیں، اور جب ایک بار یہ تحریک جاگ جائے نا تو بچہ خود بخود کتابوں کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعنی سارا کھیل اس دباؤ کو ہٹانے کا ہے جو ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ہم اس سارے تعلیمی عمل کے سب سے اہم اور مرکزی کردار کی طرف آتے ہیں، یعنی استاد۔ استاد کا کردار تو سب سے بنیادی ہے۔ جی، ان مضامین میں استاد کو محض پڑھانے والے کے بجائے ادب کا سفیر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بھاری اصطلاح ہے۔ یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ ایک استاد کا انداز تدریس، اس کی شخصیت اور اس کا اپنا ذوق طلباء کی پوری زندگی کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صورت انکار ممکن ہی نہیں۔ سوچیں کہ اگر ایک استاد خود ادب سے شغف نہیں رکھتا، اگر اس نے نصابی کتابوں کے علاوہ کبھی کسی ادبی شاہکار کا مطالعہ نہیں کیا، تو وہ اپنے طلباء میں مطالعے کا شوق کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ استاد کا اپنا ذاتی مطالعہ اور ادبی ذوق پورے کلاس روم کا نقشہ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک استاد فزکس یا تاریخ جیسا خشک مضمون پڑھا رہا ہے، اور اچانک کسی نظریے کو سمجھانے کے لیے یا کلاس کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے وہ کوئی بہت برمحل اور خوبصورت شعر سنا دیتا ہے، یا کسی عظیم ادیب کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس سے یقیناً طلباء کے ذہنوں میں ایک گہرا اور فطری تجسس پیدا ہوتا ہوگا۔ بالکل، وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ کس کتاب کا حصہ ہے، یہ شعر کس نے کہا تھا۔ استاد کا یہ رویہ دراصل طلباء کے ادبی رجحان کی بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی استاد اس لمحے محض ایک ملازم نہیں رہتا، بلکہ ادب کی وسیع دنیا اور ایک کچے ذہن کے درمیان ایک مضبوط پل بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، ایک مضبوط پل۔ یہ بات 100% درست ہے کہ ایک باذوق استاد کلاس میں جادو کر سکتا ہے، لیکن اب میں ایک ایسے پہلو کی طرف آنا چاہتی ہوں جو اس پوری بحث کا سب سے متنازع اور شاید سننے والوں کے لیے سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ٹیکنالوجی اور سکرینز کے حوالے سے؟ جی بالکل۔
آج کل ہر گھر ہر اسکول میں یہ بحث عام ہے کہ ٹیکنالوجی، موبائل فونز اور اسکرین نے بچوں کی توجہ ہتھیا لی ہے اور انہیں کتابوں سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر ڈیجیٹل میڈیا کو کتاب کا سب سے بڑا دشمن گردانتے ہیں۔ تو کیا ہمیں بچوں سے یہ اسکرینز چھین لینی چاہیے؟ لیکن حیران انگیز طور پر جن مضامین کا ہم حوالہ دے رہے ہیں ان میں ایک بالکل تازہ اور مختلف زاویہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہو سکتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ موبائل سکرینز ہی بچوں کی توجہ کو تباہ کر رہی ہیں، تو کیا ٹیکنالوجی کو ادب کے فروغ کے لیے استعمال کرنا، مطلب آگ بجھانے کے لیے پٹرول استعمال کرنے والی بات نہیں ہوگی؟ یہ شکوک و شبہات بالکل بجائے ہیں، لیکن ہمیں حالات کی حقیقت پسندی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آج کی نسل وہ نسل ہے جس نے آنکھ ہی اسکرین کے سامنے کھولی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اسکرین ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم ایک ناممکن جنگ لڑتے رہیں اور ان سے زبردستی اسکرین چھین کر انہیں پرانے طریقوں پر لانے کی کوشش کریں جس میں ناکامی یقینی ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی ٹیکنالوجی کو ایک ہتھیار، ایک معاون کے طور پر استعمال کریں۔ ان مضامین کا نچوڑ یہ ہے کہ ادب کو اب نئے اور جدید پلیٹ فارمز کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی ہم ٹیکنالوجی سے لڑ نہیں سکتے تو کیوں نہ اسے ادب کا ذریعہ بنا لیں؟ بالکل، یوٹیوب، آڈیو بکس اور مختصر بصری ویڈیوز اس حوالے سے انقلاب لا سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ایک طالب علم کو ایک طویل نظم صرف کالے حروف میں کاغذ پر پڑھنے کو دی جائے تو شاید وہ چند سطروں کے بعد ہی اکتا جائے۔ ہاں، بوریت محسوس کرے۔ لیکن اگر اسی نظم کو کسی نہایت سحر انگیز آواز میں، ایک خوبصورت پس منظر کی موسیقی اور اچھے بصری مناظر کے ساتھ یوٹیوب پر پیش کیا جائے تو وہ اسے پورا سنے گا۔ بالکل، اور اس کے پیچھے بھی باقاعدہ سائنس ہے۔ انسانی دماغ آڈیو اور ویژول معلومات، یعنی جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے نا، اسے بہت تیزی سے پروسیس کرتا ہے اور زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ جب ایک طالب علم کسی غزل کی خوبصورت آڈیو یا کوئی ادبی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ الفاظ، موسیقی اور مناظر کے ساتھ مل کر اس کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم ٹیکنالوجی کو کتاب کا دشمن نہیں بلکہ مطالعے کی عادت کو پروان چڑھانے کا سب سے جدید اور مؤثر ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جی، ہمیں موجودہ دور کی زبان اور موجودہ دور کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے موجودہ دور کے بچوں تک ادب پہنچانا ہوگا۔ اگر بچہ اسکرین پر ہے تو ادب کو بھی اسکرین پر لانا ہوگا۔ یہ ایک بہت عملی اور دور اندیش سوچ ہے۔ اب اس جائزے کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ان مضامین میں ایک اور انتہائی زبردست پہلو پر بات کی گئی ہے اور وہ ہے اظہار کی طاقت۔ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ معلومات کو صرف پڑھ کر یا سن کر اپنے اندر جمع کرتے ہیں نا کافی نہیں، بلکہ اسے تخلیقی شکل میں باہر نکالنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس مقصد کے لیے طلباء کو مضمون نویسی، ڈائری لکھنے اور تخلیقی تحریر کی جانب راغب کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، لیکن پڑھنا تو سمجھ آ گیا، یہ لکھنے کی مشق ایک عام طالب علم کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ہم کچھ پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہم دراصل دوسروں کے خیالات کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، ہم وصول کنندہ ہوتے ہیں۔ یعنی صرف ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم خود قلم اٹھاتے ہیں، اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو یکجا کرتے ہیں اور انہیں الفاظ کو روپ دیتے ہیں، تب ہمیں صحیح معنوں میں زبان کی اصل طاقت کا ادراک ہوتا ہے۔ تب ایک طالب علم کو یہ دریافت ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کو جوڑ کر کس طرح ایک پوری دنیا تخلیق کر سکتا ہے۔ جی، مضامین میں اس تخلیقی اظہار کے لیے بہت شاندار ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اسکول کا سالانہ میگزین، کلاس روم کا جرنل اور خاص طور پر دیواری مجلہ یا دیواری اخبار۔ ہاں، دیواری اخبار، یہ تو صرف چارٹ پیپر کے ٹکڑی نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک چھٹی یا ساتویں جماعت کا طالب علم جب اپنی لکھی ہوئی کوئی چھوٹی سی نظم یا کہانی اسکول کی راہداری میں لگے دیواری مجلے پر دیکھتا ہے اور اس کے ساتھی یا اساتذہ رک کر اسے پڑھتے ہیں، تو اس بچے کے اندر احساس تفاخر اور خود اعتمادی کا جو طوفان اٹھتا ہے، اس کا تو واقعی کوئی نام البدل نہیں۔ بالکل، اسے یہ یقین مل جاتا ہے کہ اس کی اپنی ایک منفرد آواز ہے اور اس کے خیالات کی اس دنیا میں بہت قدر و قیمت ہے۔ یہ احساس کہ میری آواز کی کوئی اہمیت ہے واقعی
کسی بھی انسان، خاص طور پر ایک بچے کے لیے زندگی بدل دینے والا لمحہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے اختتامی مگر سب سے بنیادی حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی بتائیے۔ یہ سارا بوجھ صرف اسکول، استاد یا لائبریرین کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ ایک مشترکہ کاوش کا تقاضا کرتا ہے جس میں گھر اور اسکول کے اشتراک کا پہلو سب سے نمایاں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھیں، تعلیم اور تربیت ایک تکون کی مانند ہے جس کے 3 سرے اسکول، طالب علم اور گھر ہیں۔ اور اگر گھر کا ماحول اس سارے عمل کی حمایت نہیں کرے گا تو اسکول کی ساری محنت پانی میں مل سکتی ہے۔ ان مضامین میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے والدین بچوں کو کہانیاں سنائیں، ڈائننگ ٹیبل پر دن بھر کی باتوں کے ساتھ کتابوں اور نظریات پر تبادلہ خیال ہو، اور دوسری طرف اسکول میں اساتذہ اسی ادبی ذوق کو پروان چڑھائیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بچے وہ کبھی نہیں کرتے جو ہم انہیں زبانی نصیحت کرتے ہیں۔ بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں عملی طور پر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر والدین خود دن رات صوفے پر لیٹ کر موبائل پر سوشل میڈیا سکرول کرتے رہیں گے تو وہ کس منہ سے بچے سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ٹالسٹائی یا غالب کو پڑھے گا؟ بالکل۔ جس ماحول میں کتاب کو عزت اور وقت دیا جائے گا، وہاں بچے خود بخود کتاب کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ بہت پتے کی بات ہے کہ ایک ایسا ماحول جہاں کتاب کی تعظیم ہو، وہیں سے شعور کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم اپنی اس تفصیلی نشست کو سمیٹتے ہیں اور اس ساری بحث کو ایک وسیع تر تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ جی، ہم نے امتحانات کے خوف سے لے کر لائبریری کی فعالیت تک، اور اساتذہ کے کردار سے لے کر ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال اور گھر کے ماحول تک بہت سے زاویوں کو کھنگالا۔ اور اس ساری تفصیلی بحث کا سب سے اہم اور مرکزی نچوڑ یہ ہے کہ ادبی ذوق کو پروان چڑھانا یا اس کے موجودہ زوال کو ایک نئے عروج میں بدلنا کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ یہ ایک طویل اور مسلسل عمل ہے۔ جی، طویل، صبر آزما اور مسلسل عمل۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس ساری تعلیمی مشق، ان سرگرمیوں اور کتابوں کا حتمی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بچے بورڈ کے امتحانات میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا حتمی مقصد ان طلبہ کو ایک مکمل اور بہتر انسان بنانا ہے۔ ایسے انسان جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا درد محسوس کر سکیں، جو کسی بھی واقعے کی گہرائی میں جا کر سوچ سکیں، جن کے اندر ہمدردی، برداشت اور اعلیٰ شعور ہو۔ یعنی ادب دراصل انسان کو انسان بناتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ ٹھوس بنیاد ہے جس پر ایک باشعور، مہذب اور تخلیقی معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے اسکولوں کی سطح پر ادب کو ایک زندہ تجربے کے طور پر بحال کر دیا تو ہم دراصل اپنی آنے والی نسلوں کے محفوظ، روشن اور فکری مستقبل کی ضمانت دے رہے ہوں گے۔ ایک باشعور، ہمدرد اور مہذب معاشرے کی تشکیل ہی تعلیم کا اصل حسن اور مقصد ہے۔ آج کی اس گفتگو سے یقیناً ہم سب کے ذہنوں میں کئی دریچے کھلے ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جائزے کو سننے والوں کے ذہنوں میں ایک آخری مگر انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال چھوڑتے جائیں۔ وہ کیا؟ اس سوال پر ضرور تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجیے گا۔ اگر ادب اور کتابوں کا مطالعہ واقعی انسان کو بہتر طور پر محسوس کرنے، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے اور گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بخشتے ہیں، تو کیا آج ہمارے معاشرے میں جو ہر طرف بڑھتی ہوئی بے حیثی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اور عدم برداشت کا زہر پھیلتا نظر آ رہا ہے، اس کی اصل اور بنیادی وجہ کتابوں اور ادب سے ہماری یہی دوری تو نہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کے نرم و نازک ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ بے حس اسکرینیں تھما کر دراصل ان سے ان کی انسانیت محسوس کرنے کی صلاحیت ہی تو نہیں چھین لی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہماری اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔